کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ RJ مال میں بجلی کی تاریں اسپارک کرنے سے آگ لگ گئی۔ عمارت میں ناقص معیار کی الیکٹریکل اور فالس سیلنگ تنصیبات سے آگ پھیلی ہے۔ پولیس نے آتش زدگی پر تحقیقاتی رپورٹ بھی تیار کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک نعمان رفیق سے۔ نعمان، مزید کیا بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں؟ ہاں جی بالکل، پہلے تو میں یہ اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے حوالے سے یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ایک کمیٹی جو ہے اعلیٰ حکام کی طرف سے بنائی گئی تھی، جس کی سربراہی DIG ایسٹ جو ہے اکبر میسر جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ اس کمیٹی کے اندر عرفان بہادر اور اسی طریقے سے HSC انویسٹیگیشن سعود مکسی، اس کے ساتھ ساتھ SC گلشن بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کے رکن تھے، جن کی جانب سے یہ باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے مرتب کی گئی ہے، اور مرتب کرنے کے بعد اس کو اعلیٰ حکام کو ارسال کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے اندر واضح طور پر اس کی وجوہات جو ہیں وہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہیں، اور پولیس کی جانب سے اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگ لگنے کی جب تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا تو باقاعدہ اس مال میں آگ کے حوالے سے جو CCTV فوٹیجز موصول ہو سکیں، اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوا کہ آگ جو ہے سب سے پہلے 4th فلور پر لگی، جہاں پر کیفیٹیریا موجود تھا، اور ایک شارٹ سرکٹ کے بعد اس آگ کا ایک شعلہ جو ہے وہ CCTV فوٹیج کے اندر دکھائی دیا، اور بتایا جاتا ہے اس وقت 6:12 CCTV فوٹیج کے اندر جو ٹائمنگ دی جا رہی تھی اس میں یہ ٹائم دکھایا گیا تھا۔ یہاں پر اس رپورٹ کے اندر واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ جو آگ کا پھیلنے کی وجوہات ہیں وہ جو غیر معیاری الیکٹرک وائر جو اس مال کے اندر استعمال کیے گئے، اور اس مال کے اندر جو فالس سیلنگ جو موجود تھی اس کی وجہ سے یہ آگ پھیلی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس آگ کا جو نقصانات اس میں جو زیادہ ہوئے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایگزٹ نہیں تھا، اور آلات جو آگ بجھانے کے آلات ہیں وہ اس عمارت کے اندر موجود نہیں تھے۔ رپورٹ کے اندر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ٹیم نے کم و بیش 12 اداروں کے افسران سے تفتیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالکان، سیکورٹی عملہ، انتظامیہ، اہل خانہ جو اس حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے ان کے اہل خانہ سے بھی انہوں نے تحقیق کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو NED کے جو 2 ماہرین اس کمیٹی کے اندر شامل کیے گئے تھے، ان کی مشاورت بھی اس میں شامل ہیں۔ اس میں واضح طور پر باقاعدہ جو نقصان کے ذمہ داران ٹھہرائے گئے ہیں، اس میں بلڈنگ کا مالک، انتظامیہ اور AI فاؤنڈیشن کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے اندر واضح طور پر جو سفارشات کی گئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی عمارت کی کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر نہ تو اس کو بجلی دی جائے اور نہ ہی اس کو گیس کنیکشن فراہم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعمیر شدہ جو کوئی بھی عمارت اس شہر کے اندر تعمیر کی جاتی ہے تو اداروں کی کلیئرنس کے بغیر کلیئرنس لازمی قرار دی جائے۔ پہلے وہ تمام تر ادارے اس عمارت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا وزٹ کریں، وزٹ کرنے کے بعد اس کو جب کلیئر کرتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ اس کے بعد فراہم کی جائیں۔ اگر اس پورے وزٹ کے اندر اور کلیئرنس سے قبل کوئی بھی عمارت ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جس کے اندر کوئی ایگزٹ نہیں ہے، کوئی آلات نہیں ہے، اور جو مال اس میں مٹیریل جو استعمال کیا گیا ہے وہ غیر معیاری ہے، تو اس کو فوری طور پر سیل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی معلومات اس رپورٹ کے اندر دی گئی ہیں کہ رہائشی عمارتوں کے مسئلوں کو آگ سے بچنے کے جو تدابیر ہیں اس کی باقاعدہ مشق کرائی جائیں، اور کیونکہ اس شہر کے اندر جا بجا اس شہر میں دیکھا گیا ہے کہ بلند ترین عمارتیں موجود ہیں، اور ان عمارتوں کے رہائشیوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ آگ سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آگ لگنے کی وجوہات جو بتائی گئی ہیں وہ شارٹ سرکٹ بتایا گیا، اور اس کے ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے، اور اس واقعے کا ذمہ دار بلڈنگ کے مالک، انتظامیہ اور AI فاؤنڈیشن کو قرار دیا گیا ہے۔ نعمان رفیق نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔